ہم غلام کیوں بنے؟ یقیناً کوئی انسان غلامی نہیں چاہتا، وہ آزادی چاہتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، اگر آپ اللہ کے غلام نہیں تو ضرور کسی اور کے غلام ہیں، یعنی آپ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا آپ اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنے گولز کے غلام نہیں؟ کیا آپ رسم و رواج، سٹیٹس، دولت، شہرت، عزت، فالوورز اور لائکس کے غلام نہیں؟ اپنے اندر جھانکیں، کیا یہ چھوٹے چھوٹے ناکہ آپ کو سکون اور مقصد دیتے ہیں؟ اگر جواب ہے نہیں، تو ان کی غلامی سے نکل کر اپنے رب کا غلام اور عبد بن جائیں، کیونکہ رب اور عبد کا رشتہ دنیاوی آقا اور غلام کے رشتے سے مختلف ہے۔ اس رشتے کو سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی عالمین کا رب اللہ ہے، جو ہم پر پورا اختیار رکھنے والا مالک ہے۔ وہ ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں انعام دیتا ہے اور ہماری مشکل میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمیں مضبوط رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ الرحمن الرحیم بھی ہے، یعنی وہ نہایت محبت اور کیئر کے ساتھ ہماری ضروریات کو بغیر مانگے پورا کرتا ہے۔ اسے ہمارے نفع نقصان کا خیال بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم اس کی محبت اور کیئر کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنا نقصان نہ کر لیں، اس لیے وہ ہمیں ڈسپلن اور بیلنس میں رکھنے کے لیے خبردار کرتا ہے کہ میں مالک کے یوم الدین بھی ہوں، یعنی یوم جزا سزا کا مالک میں ہوں۔ جنت دوزخ کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے حد سے باہر نکل کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ صرف اور صرف اسی رب اور اللہ کے لیے تمام تعریف اور شکر ہے، اور وہ اس کا لائق بھی ہے اور کوئی نہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو دنیاوی آقا نہ ہم سے محبت کرتا ہے، نہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اسے ہمارے فائدے نقصان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ مشکل میں وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی جھوٹی حاکمیت اور کنٹرول کو ظلم کا رویہ اختیار کر کے قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر ان میں سے کون سا آقا بہتر ہے؟ یقیناً اللہ کا پروفائل دیکھ کر انسان فوراً اپنا سی وی غلامی کے لیے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ اس کوشش میں ہماری مدد تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ نعبد عبادہ سے ہے، جس کا مطلب ہے پوجا کرنا اور غلامی کرنا۔ عبادہ یعنی عبادت کا مطلب ہے نہایت عاجزی اور محبت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، بلکہ عاجزی، انکساری اور محبت کے ساتھ حکم کی تعمیل کرنا اور فرما برداری کرنا۔ یہ عبادت نوکری کی طرح نہیں کہ ہفتے یا مہینے کے کچھ اوقات میں کی جائے اور وہی کام کیا جائے جس کے لیے آپ کو رکھا گیا ہو۔ جیسے ایک اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹنسی کا کام ہی کرے گا، اس سے کوئی دوسرا کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ 24/7 غلامی کی سٹیٹ ہے۔ یعنی یہ صرف ذکر، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ارکان پورا کرنا نہیں، بلکہ اس میں آپ کا سونا جاگنا، کھانا پینا، آپ کے ذاتی معاملات، آداب اور اخلاقیات شامل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے کاروباری اور معاشی معاشرتی معاملات بھی داخل ہیں، یہاں تک کہ کسی سے محبت اور خوف اللہ کی محبت اور خوف سے زیادہ یا برابر نہ ہو، نہ کسی سے امید اور بھروسہ اللہ سے بڑھ کر کیا جائے، اور نہ کسی کی اطاعت، خدمت اور کسی کام کو اللہ کے حکم سے آگے رکھا جائے۔ یعنی رب کی عبادت اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کو رب کے حکم کے تابع کر دینا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ ابدیت کا یہ مائنڈ سیٹ اچیو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر آپ کی تعلیم، آپ کا کیریئر، آپ کا کاروبار، مال دولت، گھر گاڑی، عزت، شہرت، سب آپ کی زندگی کے مقاصد نہیں رہتے، بلکہ یہ مقصد حیات کو حاصل کرنے کے ذرائع، ریسورسز بن جاتے ہیں، جن کے ذریعے آپ اپنی آخرت کے لیے اور انسانیت کے لیے کچھ اچھا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی مقصد کا احساس ہے جو آپ کو سکون اور خوشی دیتا ہے، جو اوروں کی غلامی میں حاصل نہیں ہوتا۔